یہ کتاب تحفۃ الاحوذی ہے، شرح جامع ترمذی، اور یہ کتاب ہندوستان کے ایک بڑے محدث ہیں مبارک پوری صاحب کے نام سے انہوں نے لکھی ہے یہ کتاب، شرح سنن ترمذی کی۔ تحفۃ الاحوذی شرح جامع الترمذی تألیف الفقیہ المحدث محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحیم المبارک فوری۔ یہ کتاب چھپی ہے دار الافکار بیت الافکار الدولیہ میں، اور سن اشاعت ہے اس کی سال اشاعت نہیں لکھا، بہرحال یہ مملکت عربی سعودیہ میں یہ کتاب چھپی ہوئی ہے۔ اس کتاب میں میرا معزز ناظرین صفحہ نمبر 2627 میں ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 2627 2627 اس صفحے کے انتہا پر ترمذی نے ایک باب اپنی کتاب میں منعقد کیا ہے، کتاب فضائل معاویہ۔ تو اس باب کے خلاص اختتام پر یہ فرماتے ہیں مبارک فوری صاحب صفحے کے نیچے، اعلم انه قد ورد في فضائل معاویہ احادیث کثیرہ، جان لو، سمجھ جاؤ کہ معاویہ کے فضائل میں بہت ساری احادیث نقل کی گئی ہیں، لیکن لیس فیہا ما یصح من طریق الاسناد، لیکن اس میں ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے، سند کے لحاظ سے ایک حدیث بھی انہوں نے ابواب منعقد کی ہیں معاویہ کے فضائل کے میں۔ بخاری نے اس میں ہے کتاب الفضائل میں، اس کا ایک باب ہے، ہم نے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ ترمذی کے پاس ہے اور بہت سارے محدثین، ابواب ہیں فضائل کن کے؟ معاویہ کے، ان کے اماموں کے۔ لیکن یہ کہتے ہیں روایات تو بہت ساری ہیں، لیکن اس میں صحیح ایک روایت بھی نہیں ہے۔ وَبِذَلِكَ جَزَمَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ وَالنِّسَائِي وَغَيْرُهُمَا، اور اسی مطلب پہ تصریح کی ہے یقین کے ساتھ اسحاق ابن راہوی جو شیخ بخاری ہیں، شیخ مسلم ہیں، شیخ احمد ابن حنبل ہیں، اور بہت بڑے محدث ہیں، اور ان کی ہم تعریف آپ کو انشاءاللہ سنائیں گے۔ اسحاق ابن راہوی خراسان کے جو سب سے بڑے فقیہ تھے، اور بخاری سے نقل کی گئی ہے جب اسحاق ابن راہوی خراسان سے نکل پڑے تو خراسان میں نہ فقہ بچا اور نہ حدیث بچی۔ وقد صنف ابن ابی عاصم جزءا فی مناقب، محدث ابن ابی عاصم نے ایک کتاب معاویہ کے مناقب میں لکھی ہے۔ وکذلک ابو عمر غلام ثعلب و ابو بکر النقاش، ابو عمر نے جو غلام ثعلب ہیں اور ابو بکر نقاش ہیں، ان لوگوں نے معاویہ کے شان میں، معاویہ کے تعریف میں کچھ احادیث انہوں نے کتاب کی صورت میں لکھی ہے۔ وأورد ابن الجوزی فی الموضوعات بعض الاحادیث التي ذکروها، لیکن مصیبت یہ ہے کہ جن احادیث کو انہوں نے اپنی کتاب میں لایا ہے، ابن الجوزی نے ان سب احادیث کو موضوعات میں، یعنی موضوع مکذوب حدیث، مفترات حدیث، جو افترا کیا گیا ہے، جو من گڑت ہے، اپنے سے بنایا، جھوٹی حدیث، یعنی من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پہ جان بوجھ کر جھوٹی بات مجھ پر وہ اپنے آپ سے بنائے، جھوٹ مجھ سے نسبت کر دے، تو وہ اپنا جائے گاہ آتش جہنم میں تیار کر دے۔ حدیث ہے متفق علیہ، فریقین نے روایت کی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ثم ساق عن اسحاق ابن راہوی، پھر ابن الجوزی نے اسحاق ابن راہوی سے نقل کی ہے، لم يصح في فضائل معاویہ، لم يصح في فضائل معاویہ شیء، کہ اسحاق ابن راہوی نے کہا ہے کہ معاویہ کی شان میں کوئی صحیح حدیث نہیں آئی ہے، کوئی بھی حدیث معاویہ کے فضائل میں کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے۔ وأخرج ابن الجوزي أيضا من طريق عبد الله بن أحمد سألت أبي، بلی ابن الجوزی نے نقل کیا ہے عبداللہ ابن احمد ابن حنبل سے، احمد ابن حنبل کے بیٹے سے، کہ اس نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے، احمد ابن حنبل جو امام ہیں حنبلیوں کے، ان سے پوچھا، ما تقول فی علی سلام اللہ علیہ و معاویہ، کہ آپ والد بتائیے کہ
امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ وروح لہ الفدا اور معاویہ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے، کیا نظر ہے؟ فاطرق، وہ کہتا ہے، عبداللہ ابن احمد کہتا ہے کہ احمد ابن حنبل نے کچھ عرصے کے لیے اپنا سر نیچے کیا، فکر کیا، اس نے سوچا. ثم قال اعلم ان علی علیہ السلام کان کثیر الاعداء، پھر اس نے کہا کہ جان لو، سمجھ جاؤ کہ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے بہت دشمن بہت زیادہ تھے. میرے مولا، میرے آقا امیر المؤمنین مولا کائنات سلام اللہ علیہ کے دشمن بہت بہت زیادہ تھے. ففتش اعداؤه له عیبا فلم یجدوا، ان کے جو دشمن بہت زیادہ تھے انہوں نے جستجو کی، انہوں نے تلاش کیا، انہوں نے ڈھونڈا. کس چیز کو ڈھونڈا؟ عیباً، کہ ایک عیب کہیں مل جائے میرے مولا ان کا. ان کے دشمن بہت تھے کہ ان کی کردار میں، ان کی گفتار میں، ان کے اعمال میں، ان کے سوابق میں ان کو ایک عیب مل جائے امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی کردار میں، ان کی گفتار میں، ان کی نسب شریف میں، ان کی عبادت میں، ان کی جہاد میں، ان کی علم میں، ان کی فصاحت میں، ان کی بلاغت میں، ان کی مردانگی میں، ان کی شجاعت میں، ان کے فتوحات میں کوئی ان کو ایک عیب مل جائے. دشمن بہت تھے، دشمن کے ہاتھ میں حکومت بھی تھا، دولت بھی تھا، سب کچھ تھا، درباری علماء کی بھی کوئی کمی نہیں تھی. ڈھونڈنے کی کوشش کی کوئی عیب مل جائے. فلم یجدو، لیکن ان کو بہت تلاش کرنے کے باوجود ان کو سید المسلمین یعصوب الدین قائد الغر المحجلین الذي هو منه بمنزلة هارون من موسیٰ سلام اللہ علی امیر المؤمنین وسلام اللہ علی رسول اللہ وآلہما وسلام اللہ علی موسیٰ وہارون، جن کا مقام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، جو نفس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کو حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس میں کوئی عیب نہیں ملی، کوئی عیب نہیں ملی. عیب ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی انہوں نے، دشمنوں نے، لیکن میرے آقا میرے مولا سلام اللہ علیہ کے نسب شریف میں، ان کے خاندان میں، ان کی اپنی حیات میں، ان کی اپنی کردار میں، ان کی گفتار میں، ان کی عادات میں، ان کی آداب و اطوار میں، ان کی عبادت میں، جہاد میں، صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھے. ان صحبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کے سال ان کو کوئی عیب نہیں ملا. تو پھر کیا کیا انہوں نے؟ فعمدوا الى رجل قد حاربه فاطروه قيادا منهم لعلی علیہ السلام. جب ان کو کوئی عیب نہیں ملا تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی دشمنوں کو ڈھونڈنا شروع کیا. بس جو بھی شخص الى رجل قد حاربه، جو بھی شخص نے امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سے دشمنی کی اور ان سے قتال کیا اور لڑائی کی، فاطرہ، تو پس اس کی بہت انہوں نے ثنا کی، انہوں نے اس کی بہت تعریف کی، انہوں نے اس کی بہت مدح کی. ہاں، کیا میرے معزز ناظرین، یہ مبارک پوری صاحب فرماتے ہیں کہ اسحاق ابن راہوی، احمد ابن حنبل دونوں کہتے ہیں، نسائی بھی ہے، احمد ابن شعیب نسائی صاحب سنن نسائی جو صحاح ستہ میں سے ایک کتاب ہے، ان سب نے کہا ہے کہ معاویہ کے شان میں، اس کی فضیلت میں ایک بھی حدیث جو ہے صحیح نہیں ہے، ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے. احمد حنبل نے بھی احمد ابن حنبل نے کہا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے دشمن بہت تھے، انہوں نے چاہا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام میں کوئی عیب تلاش کریں تاکہ اس عیب کو دنیا میں خوب اس کی تبلیغ کریں، لیکن عیب کوئی نہیں ملا. تو جب عیب نہیں ملا تو انہوں نے قصد کیا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی دشمنوں کی. بس جو بھی دشمن امیر المؤمنین علیہ السلام تھا اس کی انہوں نے خوب تعریف